پہلے میرے نبی نے بتایا، اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جن جن لوگوں نے پڑھا تو ان کے دماغ میں تو یہ تصور آ گیا کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس پر آدمی کھڑا ہو جائے، اور کھڑا جب ہو جائے گا تو اپنے آپ وہ اوپر بھی جا سکتا ہے، آدمی کو لے کر کے موو کر سکتا ہے، نیچے آ سکتا ہے۔ تو کم سے کم اس کا تصور جو آج لفٹ موجود ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دکھا دیا ہے دنیا کو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا لفٹ چلتا ہے، بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، ریموٹ کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، بٹن دبائیں گے تو جو کام بجلی کر رہی ہے، جو کام ریموٹ کنٹرول کر رہا ہے، جو کام بٹن کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پاور عطا فرما دیا، وہ قوت عطا فرما دی کہ ان کا ارادہ جو ہے کہ اب ہمیں نیچے جانا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول بن گیا ہے، ہمیں اوپر جانا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول بن گیا ہے، اور آج کا قدم رکھنا جو ہے وہ بجلی کی جگہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے تو وہ پتھر بھی کس قدر جو ہے چالاک اور کس قدر خوش قسمت کہ اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے خلیل نے میرے اوپر قدم رکھا ہے، موقع کو جانے نہ دیا اس نے، اور اس نے اپنے سینے میں اللہ کے رسول کے، اللہ کے خلیل کے قدم کو جذب کر لیا، نشان کو جذب کر لیا۔ پتھر ایک عام سا پتھر تھا، لیکن جب ابراہیم خلیل اللہ کے نقش کو اس نے کھینچ لیا، پروردگار عالم نے اس کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ قرآن میں ارشاد فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب اس پتھر کو کی جگہ کو، پتھر کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ آپ اندازہ فرماؤ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے پتھر لگ جائے تو ہمارے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بن جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ کا خلیل، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تو بزرگوں کے جو آثار ہیں اسے کہتے ہیں تبرکات، یہ مفید ہوا ہے۔ بہت سارے قرآن میں کئی مثالیں ہیں، وقت کی تنگی سے ایک مثال قرآن سے اور لے لیں۔ یہ کپڑا، ہم بھی کپڑا پہنتے ہیں، آپ بھی کپڑا پہنتے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ ایک قاعدہ کلیہ بنا لیں کہ جو آدمی، اینی پرسن، جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم جہاں اس آدمی کو پسند فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے منسوب تمام چیزوں کو رب العالمین پسند فرما لیتا ہے۔ اب جو کمال اللہ رب العزت اس شخصیت میں عطا فرما دیتا ہے، ویسے ہی کمالات جو ہے ان سے منسوب چیزوں میں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آپ بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے جب پاس ان کے بھائی گئے تھے، قرآن میں آپ کو واقعہ سورہ یوسف میں مل جائے گا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں، وقت کی تنگی ہے۔ کہ آپ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو فرمایا قرآن نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی، میرے اس کرتے کو لے کر کے جاؤ۔ میرے والد گرامی روتے روتے نابینا ہو چکے ہیں، ان کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دینا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب آپ بتاؤ، یہ کوئی عام آدمی آج کا 1400 سال کے بعد کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے کرتے کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہیں سے دعا کر رہا ہوں، تم چلے جاؤ اور ابا کی آنکھیں چلی آئیں گی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمیز میں وہ برکت عطا فرما دی کہ لے کر کے جائیں گے اور جب چہرے پر ڈالیں گے تو روشنی مل جائے گی۔ اور جیسے ہی قافلہ مصر سے چلا، ہمارا کرتا بدبو دے اور نبی کا کرتا خوشبو دے۔ سینکڑوں میل دور قرآن نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب قافلہ مصر سے چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف
بے شک میں یوسف کے خوشبو پا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، بے شک میں یوسف کے خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا تھا، اس کرتے کی خوشبو کو آپ سینکڑوں میل سے دوری سے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے کپڑے میں اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سے میں ٹرک لے لوں گا۔ آثار سے فیوز و برکات حاصل کرنا یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ آج جو یہ موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ صحابہ کے دور سے دیکھیں گے، آج میں نے اسی لیے اپنے مطالعے میں حضرت دوسرے کسی کتاب کو نہیں رکھا، میں نے صرف اور صرف بخاری شریف، دوسرا کوئی کتاب، دوسری کوئی کتاب نہیں۔ ایک ایک پیج نمبر ملے گا، باب نمبر ملے گا، کتاب نمبر ملے گا، جس طرح سے میری کہی ہوئی باتوں کے آپ چاہیں گے کہ اس کو آپ دکھائیں بخاری شریف میں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ چند مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ دیکھو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کفن دے دیا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنا تہبند شریف اتار کر کے دیا کہ اس کو کفن بنا دو۔ کیوں؟ تاکہ نبی کے تہبند کی برکت سے بچی کو آسانی مل جائے۔ دوسری روایت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وضو کیا آپ نے، منہ سے کلی کیا ہوا پانی اور ہاتھ پیر دھویا ہوا پانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کو دیا کہ کچھ سینے پہ مل لو اور کچھ پی لو۔ ایک تیسری روایت، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے آپ کے تہبند شریف کو مانگا، کس لیے؟ کفن بنانے کے لیے۔ تو ایک صحابی کا عقیدہ ہو رہا ہے کہ گویا ہم اگر نبی کے کپڑے کو اپنا کفن بنا لیں گے تو ہر طرح کی آسانی مل جائے گی، قبر میں آسانی ملے گی، حشر میں آسانی ملے گی، قیامت میں آسانی ملے گی۔ آج جس موئے مبارک کی بات ہمارے سامنے ہے، حضرت عبداللہ ابن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک موئے مبارک ہوتا، سوچیں آپ کتنے قسمت والے ہیں جن کے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ کتنے قسمت والے ہیں جو زیارت کے لیے آئے۔ یہ کوئی عام موئے مبارک نہیں ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف بخاری سے دلیل طلب کرنا مانگتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے آقا نے بال شریف کو ترشوایا تو پہلی شخصیت جنہوں نے حاصل کیا حضرت ابو طلحہ کی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چاندی کا ایک پیالہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ بخاری کی روایت کے مطابق جب کوئی بیمار ہوتا، پریشان ہو جاتا تو پانی لے کر کے آتا، اس بال شریف کو اس پانی میں ڈبو دیا جاتا اور اس پانی کو اسے پلایا جاتا تو اس سے شفا ملا کرتی۔ تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ ایک موئے مبارک مجھے حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا صرف اتنا مقصد کن آثار سے، اور ایسی بات نہیں کہ آج آپ لوگوں نے ریاض الجنہ والوں نے صرف موئے مبارک کی فرق، اس آخری دلیل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ یہ کام وہی کام ہے جس کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، تابعین کرام نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک بہت بڑے پہلوان کو جو ہے مار دیا انہوں نے، نیزہ جو اوزار تھا قبضے میں آیا، لے کر کے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزہ کو اپنے پاس منگوا لیا، بطور یادگار رکھا۔ بہت بڑا آدمی اس سے ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب تک عہد حیات ظاہری نگاہوں میں رہے لوگوں کے، وہ نیزہ ان کے پاس، بخاری کی روایت بول رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس نیزہ کو پھر اپنے پاس لے لیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، حکم بھیجا، اے زبیر وہ نیزہ حوالے کر دو۔
اللہ کے رسول کی یادگار ہے اسے یادگار رکھا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے حفاظت کی. آپ اندازہ کیجئے کتنے سال تک حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت رہی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا وصال ہوا. وصال فرمانے کے بعد پھر وہ نیتا حضرت زبیر کے پاس. پھر حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنائے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر وہ نیتا منگوایا, پھر اپنے پاس رکھوایا. حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا, پھر اس نیتا کو حضرت زبیر نے منگوایا. پھر وہ نیتا حضرت زبیر کے پاس رہا. پھر حضرت مولا علی کی خلافت آئی. پھر وہی نیتا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت مولا علی کے اولاد تک پہنچا. آپ اندازہ فرمائیے وہ نیتا تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار بنایا تھا, تو صحابہ کرام نے بھی اس یادگار کو قائم رکھا, ہمیشہ اس کی حفاظت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے منسوخ جو چیز ہوا کرتی ہیں وہ یادگار بن جایا کرتی ہیں, باعث برکت ہوتی ہیں, باعث خیر و برکت ہوا کرتی ہیں. اور اس کا حفاظت کرنا, اس کا احترام کرنا, صحیح انداز سے اس کو رکھنا, یہ دنیا کے پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو آثار سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.